السلام علیکم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی عظیم کتاب کے ساتھ اتنا بھیانک ظلم کس نے کیا؟ کیونکہ پہلی صورت میں صرف پڑھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ جبکہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مظلوم ترین کتاب ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اس بھیانک ظلم کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں گزشتہ چند صدیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگا۔ تو اس کی شروعات خلافت میں ہر کسی کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا ضروری تھا، فرض تھا، اور اس کے لیے مدارس اور مقامات ہوا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور اسلام پھیلتا چلا گیا، دوسری جگہوں پر گیا جو عجمی علاقے تھے، جہاں کی زبان عربی نہیں تھی، تو وہاں ان کے لیے مسائل درپیش ہوئے۔ ان کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن ان کو جو گائیڈ بک ملی تھی اس کو سمجھنا ضروری تھا۔ تو وہاں سے ایک نیا کام شروع ہوا کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کی زبان کو سیکھنی ضروری ہے، تبھی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک اسلامی حکومت اپنے شباب پر رہی تب تک کہ یہ چیز رہی، اور دھیرے دھیرے جیسے ہر چیز میں زوال آتا ہے ویسے اس میں بھی زوال ہوا، اور لوگوں نے اس پہلو کو بالکل بھی اعتنا کے قابل نہ سمجھا۔ پھر اسی طرح 1000 سال کی تاریخ اگر ہم ہندوستان کی دیکھیں تو مغلوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں کچھ بھی ایک کام ہوا ہو جو دین کے حق میں ہو، جو اسلام کے حق میں ہو، جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو قرآن کی تفہیم اور اس کی تبلیغ کے لیے ہو، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلی بار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، کیونکہ ان کو اس بات کی کھٹک تھی کہ اگر انسان یا امت اگر صرف قرآن کی ناظرہ خوانی میں رہ گئی تو دین کی روح نکل جائے گی، اور ان کو گمراہ کرنا اور ان کا گمراہ ہونا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں پڑ جائے گی۔ لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی لوگوں کو، علماء کو پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، علماء نے ہی، ان کے ایک طبقے نے ان کی شدید مخالفت کی اور ان پر گستاخی اور گمراہی تک کے فتوے دیے۔ علماء نے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن عربی میں ہے، اللہ کا کلام عربی میں ہے، اور انہوں نے یہ گستاخی کی ہے کہ اس کو عربی یا فارسی میں کر دیا ہے، یہ گمراہی کی چیز ہے۔ لیکن جو ذہین بیدار مغز لوگ تھے اور جنہوں نے امت کے بارے میں سوچنا تھا اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور بصیرت کے دروازے کھولے تھے، وہ اس بات کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھتے تھے۔ یہ کئی برسوں تک پوشیدہ رہے، چھپے رہے، لیکن اپنے اقدام سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب اس طبقے نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اس کام کو چھوڑ ہی نہیں رہے، تو پھر یہاں سے ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی ایک تلخ حقیقت ہے کہ علماء کے دو گروہ ہم کو وہاں سے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں غور، فکر اور تدبر کرو، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے اور قرآن تم سے یہی چاہتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنتیں کیں۔ جبکہ دوسری طرف کے جو علماء تھے، جو علماء حق کے مقابلے میں علماء سو کہلائیں گے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور گھوم گھوم کر کے چاروں طرف یہ نعرے بھی لگائے اور امت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن بس برکت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی ساری بڑائی
اور اس کا سارا نفع اس کو دل سے تلاوت کر لینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہیں سے یہ ساری باتیں چلیں کہ بس قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت اگر آپ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں تو عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے گی، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو دجال سے حفاظت ہو جائے گی، سورہ واقعہ اگر پڑھتے ہیں رات کو تو فقر و فاقہ سے حفاظت ہو جائے گی، اور اسی طرح 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو 1 ختم قرآن کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہیں، یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ احادیث کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں احادیث میں ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جمعہ کے دن پڑھنے سے دجال سے حفاظت کس طرح ہو جائے گی؟ اگر اس میں سمجھا نہیں کہ ان 10 آیات میں کیا لکھا ہے، اس کے اندر کیا راز مخفی ہے، اور سورہ تبارک الذی میں ایسی کیا باتیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر کے انسان لرز جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ صبح میں اٹھے تو بدلا ہوا انسان ہو، وہ انسان نہ ہو جو بستر پر سونے گیا تھا، بلکہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک کو جب اس نے سونے سے پہلے پڑھا تو اس کی دنیا بدل گئی، اور وہ تہجد کے وقت ہی اٹھ کھڑا ہوا جو صبح میں 8 بجے اٹھتا تھا۔ تو جب آدمی کی دنیا اس طرح بدلے گی تو عذاب قبر سے کیوں نہیں محفوظ ہوگا؟ لیکن ہم نے بس ناظرہ خوانی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور یہیں سے ہماری گمراہی اور ہماری پسپائی اور ہماری بدحالی اور ذبوحالی کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان علماء سو نے اپنا کارنامہ یہیں پر بند نہیں کیا، بلکہ یہاں سے تو انہوں نے پورا ایک علاج معالجے کی ایک ایسی فیلڈ کھول لی کہ ہر بیماری کا علاج یہ قرآن مجید سے اور اس کی آیات لکھ کر کے، اس کی تعویذ سے، اور اس کو ٹانگ کر کے، اور اس کو دیوار پہ لٹکا کر کے، اور غرض پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ گویا قرآن پہلے ہدایت کی کتاب تھی، فلاح کی کتاب تھی، اس کے بعد یہ برکت کی کتاب ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معالجات کی کتاب ہو گئی۔ اب ان کے پاس دیکھ لیجئے، میں تو جہاں رہتا ہوں وہاں پر ایسے علماء کی کثرت بھرپور ہے، بہت کثرت سے موجود ہیں، لیکن میں نے اسی لیے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ان علاقوں میں ہے، ہندوستان، پاکستان اور آس پاس کے علاقے، کیونکہ سب سے زیادہ توہم پرستی اور خرافات انہی علاقوں میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے یہی علماء سو ہیں۔ انہوں نے مائیگرین کا علاج ہو، بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا علاج، بچہ روکنا ہے تو اس کا علاج، بچہ خراب ہو گیا ہے تو اس کا علاج، نوکری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، پھیپھڑے میں بیماری ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، فریکچر ہے، جادو ہے، اثر ہے، غرض قبض اور بواسیر اور پریگننسی، نارمل ڈیلیوری، کون سی ایسی چیز چھوڑی جس کے لیے یہ قرآن سے علاج نہیں کرتے ہیں، روحانی علاج کے نام پر۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ان لوگوں نے یہ کاروبار اتنی شد و مد سے پھیلایا کہ یہ روحانی معالجوں کے یہاں جو بھیڑ لگتی ہے، ایک ایم ڈی کے کلینک میں اتنی بھیڑ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اور کس طرح سے یہ لوگ قرآن کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہی رہی، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ واقعی قرآن صرف ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، یا رمضان میں ایک ختم تراویح سن لیجئے 5 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں، اور بس قرآن سے آپ فارغ ہو گئے اور قرآن کا حق ادا ہو گئے۔ اور اگر آپ دیندار ہیں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دنیاوی عارضہ ہوتا ہے تو روحانی طور پر قرآن کا علاج لیں، یہ بھی ایک دین کی بات ہے۔ اس سے زیادہ غور و خوض وغیرہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے جب دیکھا کہ قرآن کے ترجمے تو دھیرے دھیرے پبلش ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ علماء حق اپنا کام سرگرمی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آخری داؤ یہ کھیلا، اور آج بھی ایسے علماء اور مفتیان موجود ہیں، یوٹیوب پر ان کی کلپس موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، جو آج کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص خود سے قرآن کو سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو شخص حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے بھی گمراہی کے دروازے کھلیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ ببندے صوفی و ملا اسیری،
حیات از حکمت قرآن نگیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم صوفی اور ملا کی جالوں میں اور چالوں میں پھنس چکے ہو۔ تم براہ راست قرآن سے روشنی، حکمت اور شفا اور ہدایت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تم کو قرآن سے کیا لینا دینا؟ تم تو ایسے ہو گئے ہو کہ تم کو بس قرآن سے اتنا چاہیے کہ جب تم مرنے لگو تو کوئی سورہ یاسین تمہارے سرہانے پڑھ دے تاکہ تم آسانی سے لیکن جہالت کے اس اندھیرے میں اور گمراہی کے اس طوفان میں بھی ہمارے درمیان ایسے علماء حق بکثرت موجود رہے جنہوں نے قرآن سے امت کو جوڑنے کی بے انتہا کوشش کی۔ ہماری سہولت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، قرآن کے ترجمے کیے، تفسیریں لکھیں اور طرح طرح سے امت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن ہی ایک تمہارے ہر مسائل کا حل ہے، اور قرآن سے دوری تمہاری ساری پریشانی اور تمہاری ساری خرابی اور سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو اہم ترین یا کہہ لیجئے کہ سب سے مؤثر طور پر جنہوں نے کام کی شروعات کی وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مالٹا کی قید سے رہائی کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے گھوم گھوم کر بہت ہی اہتمام کے ساتھ چاروں طرف اس بات کو پھیلایا کہ امت کو قرآن سے جوڑو اور اس کے لیے درس قرآن کا سہارا لو، ورنہ امت کا اور اس کے مسائل کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تفاسیر کا دور شروع ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اسی وقت مولوی احمد رضا خان نے ادھر ترجمہ لکھا، پھر اس کے بعد مولانا مودودی، مفتی شفیع احمد عثمانی، ڈاکٹر اسرار صاحب، اور اس طرح ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، پیر کرم شاہ اظہری، اور سب لوگوں نے لکھا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اویلیبلٹی بڑھتی گئی۔ پھر جب بعد میں سعودی حکومت نے اس میں اپنا حصہ لیا تو بڑے پیمانے پر تفسیریں چھاپ کر اور پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں مختلف زبانوں میں چھاپ کر پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے گھر گھر قرآن پہنچ گیا۔ پہلے تفسیر عثمانی چھپا کرتی تھی، اب تفسیر احسن البیان وہاں سے ملتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دینے والوں نے تو ہمارے ایک ایک فرد کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو لے جا کر کے طاق میں رکھ دیا، کیونکہ وہ جو صدیوں کی تاریخ ہے اور جو جینیٹیکلی ہم کو جو اثر ملا ہے قرآن کے تعلق سے باپ دادوں کے زمانے سے، کہ قرآن غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بس چومنے، چاٹنے اور برکت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کو اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں نے کہ آپ ایک موبائل میں دنیا جہان کی ساری تفسیریں جس زبان کی چاہیں اور جو بھی چاہیں آپ اپنے موبائل میں ایپس کے شیپ میں فارم میں آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے ہو رہا ہے کچھ بھی فائدہ؟ کیونکہ یہ چیز ہماری گٹی میں پڑ چکی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، قرآن بس تبرک حاصل کرنے کی چیز ہے۔ میری کوشش یہی ہے کہ بس اسی بھرم کو توڑ دیا جائے اور ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن اصل میں سمجھنے کی چیز ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں اور قرآن ہمیں کیسے کہتا ہے۔ قرآن کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور پھر اس کے اندر جو اسلامی نظام اور جو دین اور جو قانون ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کو پوری دنیا میں برپا کرنا اور اس کے لیے اپنی جان، مال اور سب چیز کو قربان کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ بزرگوں کے اقوال سنانے کی کوشش کرتا ہوں جنہوں نے امت کو بیدار کرنے اور جگانے کے لیے جو کچھ باتیں کی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کس قدر محنت کی اور کتنے طریقے اختیار کیے تاکہ کسی بھی طرح سے تو ایسا ہو جائے کہ امت کو بات سمجھ آ جائے، تاکہ وہ قرآن کو پڑھے اور اپنے خدا کے حضور
سرفراز ہو سکے۔ قرآن ایک فکری کتاب ہے اور فکری کتاب میں ہمیشہ ایک سے زیادہ تعبیر کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لیے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا خالی الذہن ہو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اگر پڑھنے والے کا ذہن خالی نہ ہو تو وہ قرآن میں خود اپنی بات پڑھے گا، اللہ کی بات نہ پڑھ سکے گا۔ مگر قرآن کے گہرے معنی تک پہنچنے کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس راہ کا مسافر بندہ بن جائے جس کا مسافر اس کو قرآن بنانا چاہتا ہے۔ مثلا قرآن چاہتا ہے کہ آدمی صرف اللہ سے ڈرے اور صرف اسی سے محبت کرے۔ اب جس شخص کا دل اللہ کی محبت میں کبھی نہ تڑپا ہو، اسے کیا معلوم کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے اور اس سے ڈرنا کیا ہے۔ امت پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ نمبر 3، قرآن کو اس کی اصل روح یعنی عربی کے ساتھ سمجھنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ نمبر 5، قرآن کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اور اس میں بتایا گیا نظام حق دنیا میں غالب کرنا اور اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا جیسا کہ اس کام کا حق ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آ جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑا خطرہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیمات سے یکسر ناواقف ہے۔ دین کے نام پر محض چند فرسودہ اور مشرکانہ رسم و رواج باقی رہ گئے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ بالکل نہیں جانتا کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایات دے کر گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور دجالیت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک بڑی مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں۔ دراصل یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔